السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 335، الانفال، آیت 60 تا 61، پارہ نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور ان کے لیے جتنی کر سکو قوت کی صورت میں اور تیار بندے گھوڑوں کی صورت میں تیاری رکھو، جس کے ساتھ تم اللہ تعالیٰ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو ڈراؤ گے، اور ان کے علاوہ کچھ دوسروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جانتا ہے، اور تم جو بھی چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ تمہاری طرف پوری لوٹائی جائے گی، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجئے، بے شک وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَأَعِدُّوا، اور تم تیاری کرو، لہم، ان کے لیے، ما، جتنی استطاعتم، تم استطاعت رکھو، من قوت، قوت کی، ومن رباط الخیل، اور بندھے ہوئے گھوڑوں کی، ترہبونا، تم خوف زدہ کر دو گے، بھی، اس کے ذریعے سے، عدو اللہ، اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو، وآخرین، اور دوسروں کو، من دونہم، جو ان کے علاوہ ہیں، لا تعلمونہم، نہیں تم جانتے انہیں، اللہ، اللہ تعالیٰ ہی، یعلمہم، جانتا ہے ان کو، وما، اور جو بھی، تنفقو، تم خرچ کرو گے، من شیئن، کوئی چیز، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یوفا، پورا دیا جائے گا، الیکم، تمہیں، وانتم، اور تم، لا تظلمون، نہیں ظلم کیے جاؤ گے۔ وَإِن، اور اگر جانحو، وہ جھکیں، لِلسَّلْمِ، صلح کے لیے، فجنح، تو آپ بھی جھک جائیں، لہا، اس کے لیے، وتوکل، اور بھروسہ کیجئے، اللہ، اللہ تعالیٰ پر، انہو ہوا، بے شک وہی، السمیع، خوب سننے والا، العلیم، خوب جاننے والا ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا سبق قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بینات، اللہ وحدہ لا شریک نے ان آیات بینات میں ارشاد فرمایا، جتنی تیاری ہو سکتی ہے کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے وہ تیاری رکھو اور تیاری کر کے رہو، یعنی دشمن، کافر اور مشرک کے ساتھ لڑائی کرنے اور جہاد کرنے کے لیے جو وسائل تمہیں میسر ہوں ان وسائل کو بروئے کار لاؤ
اور ان وسائل کو اختیار کرو اور ان کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیاری کر کے رکھو۔ اور یہ تیاری جو گھوڑے بندھے ہوئے اور سکھائے گئے اور جہاد کے لیے استعمال ہونے والے، اس تیاری کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری جان کے دشمن، اسلام کے دشمن، وہ تم سے ڈر کے رہیں گے، اور وہ بھی کہ جنہیں تم نہیں جانتے ہو، اور انہیں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اس آیت مبارکہ نے مسلمانوں کو جہاد کی تیاری کر کے رہنے کا حکم دیا ہے، اور اسی جہاد کی تیاری ہی سے کفار مسلمانوں پر حملہ آور نہیں ہوں گے، اور مسلمانوں سے وہ ڈر اور خوف محسوس کریں گے۔ پتہ چلا کہ جب مسلمان اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کی تیاری کر کے رکھتا ہے تو پھر کفار مسلمانوں سے ڈرتے ہیں، اور جب کافر لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کلمہ پڑھنے والے جہاد سے دور ہیں اور جہاد کی تیاری سے دور ہیں اور لڑنے کے لیے انہوں نے کوئی تیاری نہیں رکھی، تو پھر کافر مسلمانوں کو نہتہ دیکھ کر کلمہ پڑھنے والوں پر، مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1917 نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی۔ آپ نے 3 دفعہ یہ فرمایا، اور فرمایا کہ خبردار، یاد رکھو کہ اصل تیاری جو ہے وہ تیر اندازی میں ہے، یعنی دشمنوں کے خلاف ان پہ حملہ آور ہونے اور اپنا دفاع کرنے کے لیے اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اپنی جہاد کی تیاری کو اور نشانے بازی اور تیر اندازی کو، ان تمام چیزوں کو، ان وسائل کو اختیار کیے رہو اور اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب اس میں وہ تمام چیزیں شامل ہو جائیں گی، اور رمیون کے اندر، رمیون میں وہ تمام چیزیں داخل ہوں گی جو دور سے پھینکی جاتی ہیں۔ اس میں تیر بھی ہے، اس میں راکٹ بھی ہے، اس میں لانچر بھی ہے، اور ہر وہ چیز جو دور سے دشمن پر حملے کے لیے استعمال ہو، جیسا کہ اس وقت میں تیر بھی استعمال ہوتے اور بڑی بڑی پتھر پھینکنے والی مشینیں، منجنیقیں بھی استعمال کی جاتی تھیں کہ جس سے دشمن کے قلعوں کو توڑا جاتا اور ان کی طاقت کو بارہ پارہ کیا جاتا تھا۔ افسوس یہ کہ مسلمان جب تک قرآن پاک کی اس آیت پہ عمل پیرا رہے اور لڑائی اور جہاد کے لیے وسائل کو تیار کیے رکھا اور جہادی تیاری میں پوری طرح رہے اور تیر و تفنگ اور تلوار اور ڈھال اور منجنیق اور توپوں سے غافل نہ ہوئے، کفار کو مسلمانوں پہ حملہ آور ہونے کی جرت نہیں ہوئی۔ اور جب مسلمان ان چیزوں سے ہٹ گئے اور دور ہو گئے، اور کافروں نے جب مسلمانوں کو دیکھا کہ ان کے پاس لڑنے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے، تو پھر یہ بزدل کافر مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا کہ جہاد کے لیے تیاری کر کے رکھو اور جنگ میں استعمال ہونے والے آلات حرب بنا کر اور تیار کر کے رکھو۔ لیکن افسوس یہ کہ آج عالم اسلام کی وجہ کفار یہ ہتھیار بناتے ہیں اور مسلمان ہتھیار لینے کے لیے اور خریدنے کے لیے ان کفار کا جو ہے ان کو کافروں کے محتاج ہوتے ہیں، جبکہ اگر مسلمان خود ایٹم بم بنا سکتا ہے تو کیا مسلمان اس طرح کی دیگر چیزیں نہیں بنا سکتا؟ تو جہادی تیاری کرنے سے ہی کافروں پہ روب پڑے گا اور کافر مسلمانوں پہ حملہ آور نہیں ہو سکیں گے۔ کافر کب مسلمان پہ حملہ آور ہوتا ہے؟ کہ جب کافر مسلمان کو تنے تنہا دیکھتا ہے کہ اس کے پاس لڑنے کے لیے تیاری کوئی نہیں ہے، اس لیے کافر جہاں بھی حملہ کرے گا وہ نہتے کمزور مسلمانوں پہ حملہ آور ہوگا، جیسے ہمیں نظر آتا ہے
افغانستان کے کمزور مسلمان اور کشمیر کے کمزور مسلمان اور اسی طرح فلسطین کے نہتے اور کمزور مسلمان، کافر جہاں جہاں حملہ کرتا ہے وہ وہی ٹارگٹ یوز کرتا ہے اور انہی ٹارگٹ کو اختیار کرتا ہے کہ جہاں دیکھتا ہے مقابلے میں مسلمان جو ہے وہ میدان میں نہ آنے پائیں، مسلمانوں کے پاس لڑنے کی تیاری موجود نہ ہو، اور جہاں کافر دیکھتا ہے کہ مسلمان مقابلے کے لیے پوری طرح تیار ہیں، غوری غزنوی کے میزائلوں سے لیس ہیں، وہاں کافر کو جرأت نہیں ہوگی۔ ہاں کافر مودی کی طرح بھڑکے ضرور مارے گا اور ایک دو کوششیں کرنے اور اپنی قوم کو بے وقوف بنانے کی کوشش ضرور کرے گا، لیکن بھڑکوں سے آگے اور اسی طرح ان بھڑکوں سے آگے بڑھ کر وہ کچھ بھی کرنے والا نہیں ہوگا کہ جب کافر کو یہ معلوم ہو کہ مسلمان کے پاس لڑائی لڑنے کے پورے وسائل اور آلات حرب موجود ہیں۔ تو اس آیت نے بتایا کہ مسلمانوں کو چاہیے لڑنے کا سامان تیار کر کے رکھیں۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے دفاعی اداروں کے پاس ملک کا اور مسلمانوں کا دفاع کرنے کے لیے لڑنے کا پورا سامان موجود ہے، اس لیے ہندوستان اور کافر ہم سے کئی گنا زیادہ ہیں اور ان کے وسائل بھی ہم سے کئی گنا زیادہ ہیں، لیکن اس تھوڑے وسائل والے ملک کے مقابلے میں اور حملہ آور ہونے میں کوئی کافر نہ جرأت کر سکا نہ آئندہ جرأت کر کے دکھائے گا۔ ہاں اگر کبھی ابھی نندن جیسا کافر مسلمانوں کے ملک میں کود بھی پڑے تو نہ وہ اپنی جان سلامت رکھ سکتا ہے نہ اپنا لڑاکو ومان اور جہاز سلامت رکھ سکتا ہے۔ یہ آج کیوں کفار دنیا جہان کی بھڑکیں اور دھمکیاں دینے کے باوجود نہ امریکہ خبیث کو نہ اسرائیل مردود کو اور نہ مودی شیطان کو یہ جرأت کہ وہ پاکستان پہ حملہ آور ہو، حالانکہ یہی کافر افغانستان پہ بارود کی بارشیں سینکڑوں مرتبہ کر چکے اور یہی کافر شام اور فلسطین پر سینکڑوں مرتبہ بارود کی یالہ باری کر چکے ہیں، اور یہی کافر امریکہ اور نیٹو بدماش عراق پہ حملہ کر کے عراق کو پاش پاش اور ٹکڑوں میں کر چکا ہے، لیکن یہی دنیا کا کافر اور یہی امریکہ بدماش اور یہی نیٹو اور یہی مودی شیطان انہیں جرأت نہیں کہ پاکستان پہ حملہ کرے، اس لیے کہ پاکستان کے دفاعی اداروں نے جہاں اپنے اپنے برگیڈ میں قرآن پاک کی یہ آیت وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ لکھ رکھی ہے، وہیں اس آیت پر الحمدللہ کہ عمل بھی موجود ہے اور دشمنوں اور کفار سے لڑنے کے لیے لڑائی کا سامان، وہ تیر و تفنگ ہوں، وہ گھوڑوں کا سدھا کے جدا جو ہے وہ تیار کر کے رکھنا ہو، یا وہ ٹینک گولہ بارود اور میزائل ہوں، تو کافر کبھی جرأت نہیں کر سکتا کہ اگر مسلمان کے پاس لڑنے کا سامان موجود ہو اور مسلمان لڑائی کے لیے تیار ہو اور آلات حرب مسلمان کے پاس موجود ہوں، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن مجید کی اس آیت پہ خوب عمل کریں تاکہ کفار مسلمانوں پہ حملہ آور نہ ہو سکیں، اور فرمایا کہ اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں، جب کافر دیکھتا ہے لڑنے کا سامان موجود ہے تو پھر وہ صلح کی طرف مائل ہوتا ہے، تو فرمایا کہ اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی صلح کی طرف آئیں اور لڑائی کی بجائے صلح کرنی ہے، کیونکہ مقصد قتل و غارت گری کرنا نہیں، مقصد ہے امن و امان کا بنائے رکھنا، اور صلح کی صورت میں فائدہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کو کافر جزیہ دیں گے اور یوں مسلمانوں کے قریب رہ کر کفار عام جنتا اور پبلک اسلام کو اور مسلمانوں کو سمجھ پائے گی اور اس کے نتیجے میں کئی لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔